موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پوچھا کسی میں تاب ہوگی؟ جواب آیا کہ ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ ان کو غصہ آیا کہ میں ایک نبی ہو کر ایک امتی کے برابر نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا ہے، اگر محمد رسول اللہ کی نبوت اور موسیٰ کی نبوت ایک جیسی ہے تو محمد رسول اللہ کا امتی موسیٰ جیسے نبی سے افضل کیوں ہے؟ بات مرتبے کی نہیں ہے، بات ذات کی ہے۔ یہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ بات تو ذات کی ہے نا۔ سامعین و ناظرین، کل مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی یونس گوہر کی، جن کا یہ دعویٰ، ان کا یہ عقیدہ، یہ کہنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نہ ہو پایا، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نظر بھر کر دیکھ سکے۔ ان کا یہ عقیدہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، باری تعالیٰ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے جو تجھے دیکھے گا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، ایک نبی ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور ان کی امت وہ مجھے دیکھ سکے گی، یہ ان کا عقیدہ۔ معزز سامعین، نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ، ان کی شان تو اعلیٰ ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام والا موضوع نہیں چھیڑتا، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور آپ کو یہ بتلا رہا ہوں۔ میرے پاس یہ شفا شریف ہے، شفا شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 178۔ معزز سامعین، حضرت ابو بکر حضری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی کی تفسیر میں حضرت ابو بکر حضری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو یہ طاقت نہیں عطا فرمائی، کسی بھی بشر کو اللہ پاک نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ نظر بھر کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو نظر بھر کر دیکھے گا، فرمایا وہ مر جائے گا۔ یہاں پر اسی کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پر مکتوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی صفات تجلی فرمائی، کوہ طور پاش ہو گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں اگر وہ تجلی اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرماتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مر جاتے۔ یعنی کسی بشر کے اندر یہ طاقت اللہ پاک نے نہیں رکھی کہ وہ نظر بھر کر اللہ کا دیدار کر سکے۔ اور حضرت ابو بکر حضری علیہ الرحمہ یہ فرماتے میں نے بعض علماء سلف اور متاخرین کو لن ترانی کے معنی یہ بیان کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت دنیا میں اس لیے ممتنع ہے کہ دنیا والوں کی ترکیب اور ان کی قوامی اعضاء کمزور ہے۔ فرمایا یہ جو جسد ہے ان کا، یہ جو جسم ہے ان کے اندر جو اعضاء ہے وہ کمزور ہے، دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر آگے فرمایا آفتوں اور فنا کے عوارض سے دنیا والوں کے اعضاء متغیر ہوتے رہتے ہیں، ان کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے، بس وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور فرمایا لیکن آخرت کی ترکیب اور ہوگی، وہاں پر جتنے بھی بشر ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، اللہ پاک ان کو ایسا رزق عطا فرمائے گا، اللہ کی طرف سے ان کو ایسا رزق دیا جائے گا، جب وہ رزق کھائیں گے، تناول فرمائیں گے، فرمایا پھر ان کے جو اعضاء ہیں وہ قوی ہو جائیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق کھائیں گے، پھر ان کی آنکھوں کے اندر، ان کی دلوں کے اندر ایک الگ نور چھا جائے گا، الگ نور صلاحیت کر جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت رکھیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ اس سے پہلے
کوئی بھی بشر سوائے محمد مصطفیٰ سے کسی بھی بشر کو اللہ پاک نے یہ طاقت نہیں عطا فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ حضرت ابو بکر حضر علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی طرح میں نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ کیوں دیکھا نہیں جا سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دنیا والے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی بشر ہیں، وہ فانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے۔ فانی لوگ باقی کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ باقی جو ہے، وہ باقی جو ذات ہے، جو اللہ کی ذات ہے، وہ باقی رہنے والی ذات ہے، وہ فانی لوگوں کو دیکھ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ فانی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ پاک ان کو حیاتی عطا فرمائے گا، ان کو زندہ کرے گا۔ فرمایا پھر یہ فانی نہیں کہلائیں گے بلکہ یہ بھی باقی کہلائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ان کو موت نہیں آئے گی، وہ باقی ہوں گے۔ پھر باقی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات، باقی رہنے والی ذات کا دیدار کر سکیں گے۔ معزز سامعین، یونس گور کا یہ جو دعویٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گی، یہ جھوٹ ہے، بالکل یہ باطل عقیدہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔